جہاز آیا اور جہاز چلا بھی گیا۔ آج میں نے جو ہے نا فون ٹیڑھا رکھ کے ویڈیو بنا رہی ہوں، اس لیے کہ یہ زیادہ اچھا رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو الٹا نظر آ رہا ہو ہے، تو اگر الٹا نظر آ رہا ہے نا تو پھر اپنے اس کو روٹیٹ کر لیں فون کو، اور کمنٹ ضرور کریں ہیں جی۔ اور بڑی مشکلات سے میں آج لائیو آئی ہوں آپ کے پاس۔ کیا ہوا ہے؟ آج ہوا یہ ہے کہ جناب میں نے سوچا کہ میں جو ہوں نا اس طرح کر کے دیکھتی ہوں کہ کیسا آتا ہے، تو اس میں کافی ٹائم لگ گیا سمجھنے میں۔ روبینہ سلیم از واچنگ، السلام علیکم روبینہ سلیم۔ تو کیا حالات ہیں اور کیا جذبات ہیں؟ صبح صبح کا ٹائم ہے اور اس وقت میں باہر بیٹھی ہوئی ہوں، اور مجھے میرا کام والا کہہ رہا تھا، شان مجھے کہتا ہے کہ تھینک یو جاوید اقبال، ویری نائس کہہ رہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں روبینہ سلیم، تھینک یو ویری مچ۔ اور یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ میں یہاں پر لائیو کیوں نہیں آ رہی ہوں؟ حالانکہ میں نے کر دیا ہے، لیکن یہاں پر آ کر رک رہا ہے، آئی ڈونٹ نو وائی۔ بہرحال یہاں تو میں آ رہی ہوں، شکر ہے اللہ کا، اور آئی ایم فائن، تھینک یو روبینہ سلیم۔ آپ کیسی ہیں؟ میں شکر ہوں اللہ تعالیٰ کا، سب خیر خیریت ہے۔ اور موسم جو ہے نا یہاں پر کافی ہیزی اور کافی جو ہے نا تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے، اسموگ ہے اور ٹھنڈ ہے، اور آج پہلی دفعہ وضو کرتے وقت صبح مجھے فجر پہ ٹھنڈ لگی ہے۔ میں جو ہوں نا گرم پانی نہیں استعمال کرتی، مجھے بس عجیب سا ہوتا ہے گرم پانی استعمال کر کے، تو میں نہیں کرتی ہوں، لیکن آج جو ہے نا گرم پانی تو میں نے پھر بھی نہیں کرنا، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ سوری، میں ذرا تھوڑا سا یہاں پر مصروف ہوں کہ یہاں پر آ کر رک رہا ہے، لائیو آ نہیں رہا میرے پیج پہ، جو کہ میں کوشش کر رہی ہوں۔ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو اس کو ذرا میں سیٹ کر لوں۔ تو یہ سیٹنگ جو ہے نا دنیا میں یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، کئی دفعہ جو ہے نا آپ کو دغا دے جاتی ہیں، لائیو کچھ اور ہی نہ کر لوں میں، الٹا پلٹا کام ہے جی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ کا، اور آپ سے جو ہے نا مطلوب ہے نیک خواہشات اور نیک تمنائیں، سارا کچھ، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ کام بھی میرا جاری ہے، کیونکہ سم ہاؤ سم تھنگ از گوئنگ رانگ۔ چلو کوئی بات نہیں، اب چھوڑ دیتی ہوں، نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا، ہو گیا تو ہو گیا۔ سٹارٹنگ لائیو براڈ کاسٹ ہو نہیں رہا لائیو پیج پہ، تو چلے یہاں پر میں گروپ پہ تو آ رہی ہوں ہیں۔ تو آج میں نے کہا کہ میں آج آپ سے بات کروں، پردیس میں ہیں، اچھے ہیں، تو کون سے پردیس میں ہیں ذرا یہ بھی بتا دیں۔ آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے جہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو بہت بہت سیمی کا السلام علیکم، پاکستان کا السلام علیکم، سب کو، انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ، اسپین، فرانس، سعودی عرب اور اٹلی، اور کوئی جگہ رہ نہ جائے، تو جہاں جہاں بھی ہیں خوش رہیں آپ لوگ، اور گزاریں اچھی سی زندگی، پاکستان کا نام بھی روشن کریں ساتھ ساتھ۔ اچھے ہیں، دیٹس ویری نائس۔ آمنہ عامر از واچنگ، آمنہ عامر ہاؤ آر یو؟ شکر ہے اللہ کا، سب خیریت ہے، تو بہت اچھی بات ہے، خوش رہیں اور خوش رکھتے رہیں ہے نا۔ تو خوش کیسے رکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو ہیں؟ خوش ہم ایسے رکھ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا اظہار کرتے رہیں۔ تو میں تو پیار کا اظہار کرتی ہوں آپ کے ساتھ، تو میں لائیو آ جاتی ہوں جب مجھے بہت ہی زیادہ پیار آتا ہے تو میں کہتی ہوں آج میں نے ان سے لائیو بات کرنی ہے۔ آپ یقین کریں، جس دن مجھے کوئی بہت شاندار کمنٹس ملتے ہیں یا کسی کے کمنٹ سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے نا، تو پھر میں کہتی ہوں آج تو لائیو آنا بنتا ہے، آج تو میں نے لائیو آنا ہے اور آپ لوگوں سے پیاری پیاری باتیں کرنی ہیں جی۔ تو یہ میں نے آج سردیوں کے کپڑے اب نکال لیے ہیں، یہ دوپٹہ تھوڑا سا موٹا ہے جو کہ سیٹ نہیں ہو رہا تو اب میں کیا کروں ہیں جی، لائیو میں تو یہ مشکلات تو آتی رہتی ہیں، جیسے کہ زندگی میں آتی ہیں، اور ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی مشکل ہے نا کہ دوپٹہ سیٹ نہیں ہو رہا شادیوں پہ دلہنوں کو دوپٹہ سیٹ کرنا ہی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور تو اور چھوڑو۔ پاکستان سب سے بیوٹیفل ہے، اللہ سلامت رکھے، آمین جی، بالکل بالکل، جواب نہیں ہے پاکستان کا، اللہ تعالیٰ بالکل سلامت رکھے اور خوش رکھے آپ سب کو، جہاں جہاں بھی ہیں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ کرم کرے اور بہت ساری دعائیں۔ عروج فاطمہ میں ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ کا، ناشتہ کر کے بیٹھی ہوں آپ کے پاس
آپ سے باتیں کرنے کے لیے، اور جب آپ لوگوں کے کمنٹس پیارے پیارے مجھے ملتے ہیں تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ بس میں آ جاؤں آپ کے ساتھ نا، باتیں کر لوں۔ تو آپ سے بات میں نے کیا کرنی ہے، آپ سے میں نے بات یہ کرنی ہے کہ نا کل میری امی کی برتھ ڈے تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہیں، لیکن مجھے پل پل پورا دن وہ یاد آتی رہیں، اور کل ابو کی برتھ ڈے ہے، اور ہم امی اور ابو کی دونوں کی برتھ ڈے ایک ساتھ مناتے ہوتے تھے ہمیشہ۔ بس اب کل منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ابو کی برتھ ڈے، اور میں کوشش کروں گی کہ پھر کوئی ویڈیو بھی بناؤں، اور بھائی بھی آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی آئے گا خیر سے، اور پھر ہم لوگ مل بیٹھیں گے اور یاد کر لیں گے۔ کل سارا دن ہم امی کو یاد کرتے رہے، اور میں نے کہا کہ امی کی اچھی اچھی باتیں یاد کرنی چاہیے، ہے نا، کئی دفعہ بہت اداسی ہو جاتی ہے، تو کل میں ان کی اچھی اچھی باتیں یاد کر رہی تھی، اور میں جہاں پرانا ترین سوچ رہی تھی نا، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہم درگئی میں ہیں، میں اسکول جاتی ہوں، 1 میں ہوں، اور اس سے پہلے کی یاد سرگودا اور جوہر آباد کی ہے، جو کہ بالکل تھوڑی تھوڑی سی ہے، کہ ہم مالٹوں کے باغ میں جا رہے ہیں، ہم اسکول جا رہے ہیں، اور میرے جو بھائی ہے نا وہ پڑھ رہا ہے ایک تھا گیٹو گرے اس کے 2 مور تھے، ایک کا کالا تھا پر ایک کا نیلا تھا سر۔ بہت چھوٹی تھی میں، لیکن مجھے یہ بات یاد ہے کہ میرا بھائی جو ہے نا اسکول میں یہ گاتا تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد درگئی پوسٹنگ ہو گئی، اور درگئی میں بھی میں 1 میں گئی تو بہت چھوٹی سی تھی میں، اور وہاں کی مجھے بات یاد ہے کہ ہمارے ہاں 2 بھینسیں اور گائیں تھیں۔ تھینک یو، برائٹ کلر اور سوٹ آپ کو اچھا لگا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا، کچھ ایسا ہی ہے نا محاورہ، اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ تو کہیں کی قمیض کہیں کا دوپٹہ، سیمی نے سوٹ جوڑا۔ شاہدہ حامد، وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ ہاؤ از یور مارننگ؟ مائی مارننگ از گڈ، اور امی کی یادوں کے ساتھ۔ اور ہمارے پاس 2 بھینسیں تھیں، اور پھر وہاں لوگ آتے تھے، اور ہمارے یہاں لسی بنتی تھی، اور پھر لائن میں سب لوگ کھڑے ہو کے لسیاں لے کے جاتے تھے، مکھن بانٹا جاتا تھا، مکھن بنایا جاتا تھا، اور میں نہیں پیتی تھی لسی۔ اس زمانے میں ایک دفعہ امی نے مجھے زبردستی لسی دے دی تھی، اور مجھے وامٹنگ ہو گئی تھی، اور وہ دن اور آج کا دن لسی کو ہاتھ نہیں لگایا، لسی نہیں پی۔ دنیا والے کہتے ہیں لسی بہت اچھی ہوتی ہے، لسی پی کے بڑا مزہ آتا ہے، گرمیوں میں تو سکون آتا ہے، ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، میٹھی بھی ہوتی ہے، نمکین بھی ہوتی ہے، اب تو ڈبوں میں بھی ملتی ہے، باہر بھی ملتی ہے، امریکہ میں تو، سعودی عرب میں تو ہر جگہ پہ لسی ملتی ہے نا، لیکن میں نہیں لسی پینی، دہی لے لیتی ہوں ضرور۔ تو گھر میں بھینسیں اور گائیں تھیں، اور ہم نے لسی اور دودھ نہیں پینا تھا، تو ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے۔ تھینک یو شاہدہ حامد، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ، آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اور مجھے پرانی یادیں وہی ہیں، اور پھر ہمارا بہت بڑا سا لان ہوتا تھا، اور امی نے وہاں ڈرائیونگ چلانی شروع کی تھی، ڈرائیونگ سیکھنی، اور پھر ایک پول تھا جس کے اندر پنکھا لگا ہوا تھا، لان میں تھا وہ پول، اور یوں کر کے، اور درمیان میں پنکھا، تو امی وہاں پر سیکھتی تھیں ڈرائیونگ، اور امی نے جا کے پول کے ساتھ لگا دی گاڑی، اور پھر اس کے بعد امی نے چھوڑ دی، امی نے کہا یہ میں نہیں سیکھ سکتی، تو بعد میں بہت بعد تھوڑی تھوڑی چلائی، لیکن چھوڑ دی تھی پھر امی نے، نہیں چلائی۔ تو ڈرنا نہیں ہے، چلاتے رہیں گاڑیاں، پول پہ لگتا ہے یا کسی گاڑی کو لگتی ہے، دیوار کو لگتا ہے، تو یہ دیوار اور پول اسی لیے تو ہوتے ہیں نا کہ آپ گاڑی کو روک سکیں، تو پھر گاڑی کہاں روکنی ہے، اب انسان کو مار کے تو روکنی نہیں ہے نا، تو یہ کام جو ہے نا کرتے رہیں آپ لوگ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا، ایک ٹائم تو آئے گا نا جب آپ سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ بات صورتحال یہ ہے ساری، اور باقی یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ اسی طرح گزرتی چلی جاتی ہے، زندگی گزرتے جانا چاہیے، ہے نا، زندگی کو تو بس گزارتے رہیں، زندگی کا کیا ہے، کسی نہ کسی طرح سے گزر جاتی ہے۔ تو بس مجھے پرانی باتیں یاد آ رہی تھیں، تو میں نے کہا کہ میں نے اداس نہیں ہونا، خوش رہنا ہے، امی کی اچھی باتیں یاد کرنی ہے، اور امی کا وہ ڈوئی پکڑ کے میرے پیچھے پیچھے بھاگنا، اور میں نے میز کے ارد گرد چکر لگانے، اور امی نے میرے پیچھے پیچھے یوں چکر لگانے، اور کہتی تھی ٹھہر جا ذرا تو، میں تو جو دیکھتی ہوں، ٹھہر جاتا رہ تو۔ تو یہ صورتحال ہے، کوشش کریں آپ کو اچھی لگے گی۔ میں دہی لے لیتی ہوں، میں دودھ لے لیتی ہوں، اور پھر امی نے ہمیشہ ہمارے لیے پیسے رکھنے، پتہ نہیں کہاں سے وہ نکال لیتی تھی، عید شبرات پہ ہمارے لیے نئے کپڑے ضرور بنتے تھے، اور کئی دفعہ تو کپڑے بن کے بکسے میں پڑے ہوتے تھے، اور وہ اس ٹائم پہ نکلتے تھے، تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں جی۔
لیکن یہ کہ یہ بھی ہوتا تھا ہماری زندگی میں، امی جو ہیں تو بہت خیال رکھتی تھیں، اور بہت ہی جو ہے نا ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کر کے مائیں تو ایسا کرتی ہیں نا. تو میں بڑی حیران ہوتی تھی. مجھے ابھی تک یاد ہے میٹرک کا میرا جو ہے نا وہ تھا، کیا اسے کہتے ہیں، پارٹی تھی، اور اس میں امی نے مجھے پرپل کلر کا بہت ہی خوبصورت امبرائڈری کروا کے مجھے سوٹ بنوا کے دیا تھا. وہ نہیں ہوتا، کیا اسے کہتے ہیں، جو نام بھی بھول گیا مجھے. تو بس یہ ہے زندگی جو ہے نا، پرانی یادوں کا نام ہے. تو زندگی سے پیار کریں اور دوسروں سے پیار کریں، اور دوسروں کو پیاری پیاری باتیں دے دیں، اور کچھ نہیں تو ہے نا، کچھ دے نہیں سکتے تو پیاری سی باتیں دے دیں، پیارا سا دوپٹہ دے دیں، پیارا سا سوٹ دے دیں. اور اگر کوئی کہیں جاتا ہے تو فون کر کے پوچھ لیں تم پہنچ گئے ہو، تم پہنچنے والے ہو، تم کہاں پہنچے ہو، کہاں تک پہنچے ہو، ہے نا. تو یہ سارا بھی جو ہے نا، یہ بھی پیار کا ذریعہ ہوتا ہے، اور پیار جو ہے نا وہ تو کرتے ہی رہنا چاہیے. اور جناب بس یہی زندگی ہے نا. تو یہ بات ہے کہ میرا جو ہے نا آج کوئی مسئلہ ہو گیا ہوا ہے، اور میں یہاں پر مسئلے میں گرفتار ہوں. تو میں ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرتی ہوں، شاید ٹھیک ہو جائے میرا مسئلہ، کیونکہ کوشش تو کرتے رہنا چاہیے. تو کوشش کے بغیر تو مسئلے ٹھیک ہوتے نہیں ہیں، ہے نا. تو یہاں پر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اور میں کوشش کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے باتیں بھی کر رہی ہوں، کیونکہ میرا جو ہے نا لائیو آنا ضروری ہے، اور میں نے لائیو آنا تھا، لیکن شاید کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں میں اس پہ آتی ہوں. میرا ایک پیج بھی ہے نا، میں آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ میرا پیج بھی ہے، تو میرے پیج پہ بھی آیا کریں، اور لوگوں کو بھی بتایا کریں پلیز، سبسکرائب بھی کیا کریں ہیں، اور لوگوں کو بھی بتائیں. اچھا لگتا ہے جب زیادہ لوگ آ جاتے ہیں اور میرا خیال رکھتے ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو جناب یہ مجھ سے پوچھتا رہتا ہے وٹ از آن یور مائنڈ. میرے مائنڈ پہ کیا ہے؟ میرے مائنڈ پہ کچھ نہیں ہوتا خاص، بس ایسی ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، ہے نا. یہ پوچھتا رہتا ہے نا آپ سے فیس بک والے وٹ از آن یور مائنڈ. تو بھئی ہمارے مائنڈ پہ تو یہی ہوتا ہے، آج کیا پکانا ہے تو آج کیا کھانا ہے، دیٹس اٹ ہیں جی. تو اب یہ کچھ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو میں نے کوشش کی ہے، تو ابھی کچھ ہو رہا ہے، دیکھتی ہوں کہ اب کیا ہوتا ہے. تو مسئلے جو ہے نا یہ زندگی میں چلتے رہتے ہیں، اور اگر ابھی میں لائیو میرے سے کچھ گر گیا تو پھر کیا ہوگا، ہیں جی. یہ بھی ہو سکتا ہے. اینی ویز ذرا صبر کیجئے، کوشش جاری ہے، کوشش کامیاب ہو رہی ہے لگتا ہے. تو چلیں جی. ماں جیسی دنیا میں ہستی کہیں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور پھر جب بور ہو جائے نا آپ، اور جب ممی کو یاد کریں، اور اگر وہ دنیا میں نہ ہونا، تو پھر ایسے کریں کہ آپ نا ان کی باتیں یاد کریں بس، اور ان کی باتیں جو ہیں اچھی اچھی باتیں یاد کریں ہیں. تو جیسے میں یاد کری ہوں، میں نے کہا میں نے اداس تو آپ لوگوں کو کافی کر دی ہے، ہر وقت میں جو ہے نا اداسی کی باتیں کرتی رہتی ہوں. امی نے یہ کیا، امی کی بات یاد آتی ہے، تو امی کی باتیں تو یاد آتی ہی آتی ہے نا. امی کی باتوں سے یاد آیا، میں نے نا یہ دیکھیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، میں دکھاتی ہوں آپ کو. یہ دیکھیں، یہ میں نے 2 شالیں امی کی نکالی ہیں، دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، آ رہی ہے نظر. تو یہ جناب شالیں ہیں میری اور امی کی، جو کہ اب میرے پاس ہیں. کوئٹہ سے کروائی تھی امبرائڈری. تو کوئی کوئٹہ میں رہتا ہو تو وہ دیکھتا ہو تو اس کو نظر آ رہی ہوگی کتنی پیاری ہے نا. ہمارے پاکستان کی امبرائڈریز اور ہمارے پاکستان کی چیزیں کتنی پیاری ہیں. اور یہ دیکھیے ایک یہ بھی ہے، کتنا خوبصورت شیشوں کا کام ہے. تو یہ میں نے نکالی، میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں اور آپ سے باتیں کروں. امی کی چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، امی کے دوپٹے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، امی کی چیزیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، جو کہ میں وقتاً فوقتاً پہنتی بھی رہتی ہوں. اور امی کی میں نے آج انگوٹھیاں نہیں پہنی، وہ 2 انگوٹھیاں امی کی ہیں جو میں پہن کے رکھتی ہوں، اور مجھے دل پہ ایسے نا سکون ملتا ہے. یہ بھی امی کا جو میں نے گلے میں پہنا ہوا ہے، امی کی چیزیں میں پہنتی ہوں، میں زیادہ پہنتی نہیں ہوں کچھ. اور یہ جو چوڑیاں ہیں یہ بھی امی کی ہیں. تو امی کی یاد ہے جگہ جگہ، اور بس مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ نا بس میں آ گئی ہوں، اور امی آ گئی ہیں. شکل بھی امی جیسی ہونی شروع ہو گئی ہے. تو جناب میں یہ بتا رہی تھی کہ امی کی یادیں جو ہیں نا پرانی، وہ ستاتی ہیں کبھی کبھی بہت. تو پھر میں ان کو اس طرح یاد کرتی ہوں کہ میں ان کی چیزیں لے لیتی ہوں، ان کی چیزوں کو اپنے پاس رکھ لیتی ہوں، اور بس ان کی باتیں یاد کرتی ہوں، ہے نا. تو آپ لوگ بھی ایسے ہی کرتے رہیں اور یاد کرتے رہیں، جن کے پاس نہیں ہے. اور جن کے پاس ہیں تو ان کو بس یہی ہے کہ بہت سارا پیار کریں اور پیار سے رکھیں، ہے نا. اور پیار کا طریقہ بس یہی ہے، میں نے کہا نا آپ کو، کہ جو کوئی جاتا ہے آپ سے باہر، کوئی جاتا ہے ملتا ہے تو اچھے سے ملے. اور گھر سے اگر کوئی جاتا ہے تو معلومات رکھیں اس کی، تم پہنچ گئے اور تم نے سیٹ بیلٹ باندھی ہے کہ نہیں، تم نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں، تم نے آج کیا کھایا ہے. میں تو یہی پوچھتی رہتی ہوں بچوں سے کہ میں بھی تو ماں ہوں نا، ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میں بھی تو ماں ہوں، تو میرے بھی تو فرائض ہیں کہ میں اپنے بچوں کا خیال رکھوں، ہے نا. تو
یہ ایسی ہے زندگی، آپ کبھی کسی کا خیال رکھتے ہیں اور پھر آگے آپ کو خیال رکھنا پڑ جاتا ہے۔ تو بیٹیوں سے بات کرتی ہوں، بیٹیوں کو بتاتی ہوں لائیو۔ کل پرسوں ہدا کا مجھے فون آیا تو کہتی ہے ماما میں کڑھائی بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے لائیو بات بھی کر لوں۔ تو وہ پھر بات کر رہی ہوتی ہے کچن میں اور ساتھ ساتھ کھانا بناتی ہے۔ تو دو دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے اسے کہا کہ خدا تم کڑھائی بنا رہی ہو، تم چکن نکالا ہوا ہے، تم کاٹ رہی ہو، تم چیزیں بھی کاٹ رہی ہو، تم ایسے کرو ساتھ میں بریانی بھی بنا لو۔ تو آئیڈیا تو اس کو پسند آیا، کہتی ماما آپ نے مجھے اور کام بتا دیا، آپ جب ہوتا ہے تو مجھے کوئی اور کام بتا دیتی ہیں۔ تو مجھے پتا ہے کہ اس کو بریانی بہت پسند ہے، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، تھوڑا سا بس چاول بھگو لو اور کیا کرنا ہے تمہیں، ہے نا، اور تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نے بریانی بھی بنا لی اور اگلے دن بتاتی ہے کڑھائی بھی بنا لی، کیونکہ پھر وہ بناتی ہے میرے سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے، انگلینڈ میں ہوتی ہے وہ۔ تو پھر میں نے کہا میں تو اب سو رہی ہوں، تم بناؤ کڑھائی اور تم بناؤ بریانی، کیونکہ خرم کو بھی بہت پسند ہے، اس کو خود پسند ہے، لیکن وہ بنانا شاید تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ مشکل ہے نہیں، بالکل بھی مشکل نہیں ہے بریانی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بریانی بنانا مشکل ہے، کون کہتا ہے بریانی بنانا مشکل ہے؟ میں بتاؤں میں کیسے بناتی ہوں۔ میں کچن میں گئی، فریزر میں پڑا ہے چکن، اس کو نکالا، اس کو لگایا مائکرو ویو میں، اس کو آن کیا، ادھر سے وہ نرم ہو گیا۔ اتنے میں پیاز پڑے ہوئے ہیں اور ٹماٹر پڑے ہیں فریج میں کٹے ہوئے، پیاز کو سرخ کیا، ٹماٹر سٹا، بیچ میں ڈالا ہم نے لہسن ادرک، اور کیا کیا، اور بیچ میں ڈال دیا تھوڑا سا نمک مرچ جو بھی آپ نے ڈالنا ہے، بریانی مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں، وہ سب ڈال ڈول کے اتنے میں وہ نرم ہو گیا چکن میں نے دھو کے پیکٹس بنا کے رکھا ہوتا ہے، وہ اندر ڈال دیتی ہوں میں، اور ساتھ میں آلو ضرور ڈالتی ہوں، بھی آلو کے بغیر بریانی کوئی نہیں ہے۔ میں اگر کہیں کھاؤں نا بریانی اس میں آلو نہ ہو تو بس وہ پھر بریانی پھیکی پھیکی لگتی ہے، بے شک جتنا مرضی مسالہ ڈلاؤ۔ تو بس وہ بھون لیا گوشت، جتنا بھوننے کو دل کرتا ہے بھون لیں، زیادہ نہیں بھونا تو نہ بھونیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور چاول وہ جو ہے نا بھگو لیے تھے نا، تو وہ نرم ہو گئے نا بس، تو اس کو بھی ایک سائڈ پہ ساتھ ہی میں رکھ دیتی ہوں پانی ابلنے۔ تو اتنی دیر میں جب تک یہ چکن گلتا ہے، آلو گلتے ہیں، تو وہ جناب چاول بھی نرم ہو کے تو ابلنے کے لیے رکھے جا چکے ہوتے ہیں، تھوڑا سا نمک ڈال کے، تو مکس اینڈ میچ کیا اور بس بن گئی۔ دیکھیں کیسے شاندار بریانی فٹافٹ بن گئی۔ تو ایک دن اسی طرح کہتی ہے کہ نان نہیں ہے گھر میں، اکٹھے لا کے رکھتے ہیں لوگ، تو آٹا پڑا ہوا ہے؟ میں نے کہا، کہتی ہے ہاں پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا چلو آٹا گوندو، روٹی بناؤ۔ لو اب آٹا کون گوندے، کیونکہ وہ جاب کرتی ہے تو ذرا تھک جاتی ہے، تو پھر اس کا دل نہیں کرتا نا۔ میں نے کہا لو پکڑو نکالو آٹا، کچھ نہیں ہوتا۔ کام کرو نا تو پھر ہو جاتا ہے، لیکن کئی دفعہ انسان جو ہے نا کہتا ہے یہ مشکل ہے، لیکن جب شروعات ہو جائے اور پھر پورا بھی ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کو میں نے کہا تو چلو، پھر اس نے میرے سامنے ہم نے باتیں بھی کی، اتنے میں آٹا گوندھ لیا۔ میں نے کہا لو ایک باؤل پکڑو، اس میں ڈالو آٹا، اس کو گول گول کرو، پانی ڈالو، تو اللہ اللہ خیر صلاح رکھ دو تھوڑی دیر کے لیے۔ تو پھر میری ملاقات اگلے دن ہوتی ہے، تو اگلے دن نا پھر اس نے مجھے تصویریں بھیجی ہوئی ہوتی ہیں۔ مجھے بھیجی ہوتی ہیں کہ یہ رات کو میں نے روٹی بنائی تھی ماما، دیکھیں یہ میں نے چکن بنایا تھا، ہے نا۔ تو دیکھیں یہ ماں باپ کا پیار اور ماؤں کا پیار اور دوستی کیسی ہوتی ہے۔ تو یہ میری چھوٹی والی ہے، جس کو کچھ نہیں آتا تھا، جو نوڈلز پہ گزارا کرتی تھی، اور اب سب کچھ آتا ہے اس کو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انسان سب کچھ سیکھ لیتا ہے۔ جو بڑی والی ہے نا زینب، اس کو بڑا شوق تھا کھانے کا بھی اور پکانے کا بھی، تو وہ بڑی صحیح طریقے سے پکاتی ہے، 3 ڈشیں فریزر میں ڈبوں میں ڈال کے رکھ دیتی ہے، بالکل میری طرح۔ اور یہ جو ہے یہ تازہ تازہ بناتی ہے، کہتی نہیں مجھے تازہ اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جیسے بھی کر لو، ہے نا۔ تو زندگی میں یہی ہے کہ جیسے بھی جو بھی زندگی گزر جائے تو ٹھیک ہے، بس صحیح ہے نا۔ تو بس یہ باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے، اور کون کون دیکھ رہا ہے، اور کوئی مجھے نظر نہیں آ رہے، آپ کے کمنٹس نظر نہیں آ رہے، اور اتنی یہاں پر دھوپ ہے کہ مجھے صحیح سے جو ہے نا یہ سب نظر نہیں آ رہا، لیکن میں باہر اس لیے بیٹھی ہوں کہ باہر کا ماحول اچھا ہوتا ہے نا، اور یہ پھول بھی ہیں، پودے بھی ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے۔ مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ مجھے دکھائیں، اپنی لان دکھائیں، میں لان دکھاؤں گی، ابھی تھوڑا تھوڑا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن ابھی جو میں نے لگائی ہے نا پنیری، وہ تھوڑی بیچاری اداس بلبل سی ہے، تو ذرا تھوڑی سی صحیح ہو جائے، خوش ہو جائے، ابھی ایسے ایسے سی ہے تھوڑی سی، تو پھر جب یوں ہو جائے اچھی سے کھڑی ہو جائے گی نا، پھر میں دکھاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو جناب یہ باتیں تھیں آپ سے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ پہلے بھی کہ جو ابو کے دوست ہیں نا، تو وہ اب میرے بھی دوست ہیں، میرا بھی بہت خیال رکھتے ہیں، اور مجھے روز میسیج کرتے ہیں، اور ایک انکل نیاز ہیں جو کہ مجھے روزانہ صبح اٹھتے ساتھ ہی نماز کے ٹائم ہی میسیج کر دیتے ہیں، اتنے سویٹ ہیں، بہت سی دعائیں دیتے ہیں، اور اپنی آنٹی کا بھی مجھے احوال بتا دیتے ہیں، اور میرا بھی پوچھ لیتے ہیں، اور میں بھی ابو کا بتا دیتی ہوں۔
تو آج جو ہے نا صبح انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات مجھے بھیجی. میں نے کہا یہ تو میں آج ضرور شیئر کروں گی نا. تو انہوں نے بھیجا کہ ایک گاؤں جو ہے نا, اس گاؤں میں جب کوئی مہمان آتا تھا نا تو اس کے سامنے ایک ڈنڈا رکھ دیتے تھے. تو اسی طرح وہ ڈنڈا پڑا ہوتا تھا اور مہمان کھانا کھاتا تھا. بڑے عرصے سے ان کا یہ چلن تھا. تو ایک مہمان آیا, تو ایک مہمان جو ہے نا اس کے سامنے ڈنڈا رکھ دیا, انہوں نے موٹا تازہ تھا. تو وہ مہمان جو ہے نا وہ بضد ہو گیا کہ میں تو نہیں کھا رہا, آج میں نے کھانا نہیں کھانا, یہ میرے سامنے ڈنڈا کیوں رکھ دیا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے مارنا ہے. تو اب جناب سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ مہمان کھانا نہیں کھا رہا. تو انہیں کہنے لگے کہ نہیں ہماری روایت ہے. کہتا نہیں میں نے نہیں کھانا, یہ کیا بات ہوئی, میرے سامنے اتنا موٹا تازہ ڈنڈا کیوں رکھ دیا. انہوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا اور ڈنڈے کو چھوٹا کر لیا. تو لیکن ڈنڈا تو پھر ڈنڈا تھا. اب سامنے ڈنڈا پڑا ہو یا بندوق پڑی ہو, کوئی بھی چیز پڑی ہو, تو کھانا کدھر سے بندہ کھا سکتا ہے. اس نے کہا نہیں جی میں تو نہیں کھا سکتا یہ کھانا, میں نے نہیں کھانا, یہ کیا ڈنڈا میرے سامنے رکھا ہوا ہے, آدھا بھی ہے یا جو بھی ہے, اتنا موٹا سا ڈنڈا ہے. انہوں نے اور چھوٹا کر دیا, اتنا کر دیا, لیکن وہ بضد تھا. اب جناب گاؤں میں جو ہے نا کھلبلی مچ گئی کہ ایسا ایک مہمان آیا ہے جو کہ کھانا ہی نہیں کھا رہا, اور وہ کہتا ہے کہ یہ ڈنڈا میرے سامنے سے ہٹا دو, یہ ڈنڈا کیوں رکھا ہوا ہے. تو ڈنڈا تو ہماری روایت ہے, تو ڈنڈا تو ہم نے ہٹانا نہیں ہے. تو اتنے میں ایک بزرگ تھا, بہت کوئی 99 کے قریب, بیچارہ بہت ہی بزرگ سا بندہ. اس کو یہ بات جب پتہ چلی نا تو اس نے کہا کہ اچھا میں آتا ہوں. تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ تم لوگ اتنا موٹا موٹا ڈنڈا کیوں رکھ رہے ہو ہیں, ہمارے ہاں یہ نہیں تھا کہ اتنا موٹا ڈنڈا رکھنا تھا, ہمارے ہاں تو اتنی چھوٹی سا ایک تنکا رکھنا ہوتا تھا سامنے, تاکہ بعد میں جو ہے نا مہمان خلال کر سکے, وہ اپنے دانت وان صاف کر سکے. تو یہ بھی ہوتا ہے زندگی میں, ہے نا. تو مجھے اچھی لگی یہ بات, میں نے کہا کہ چلیں جناب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں. وعلیکم السلام, اور کیسے ہیں آپ, کس کا سلام آیا ہے, مجھے یہاں پر نام نہیں آ رہا. آج میں نے اس طرح رکھا ہوا ہے فون, تو اب اللہ کرے کہ میں بعد میں آپ کو دے دوں گی سلام جواب اگر مجھے نظر آ گیا تو. باقی یہ کہ انجوائے کیجئے زندگی کو, اور اپنی اپنی اچھی اچھی باتوں کو شیئر کریں, دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں, ہے نا. میں تو آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کر لیتی ہوں. مجھے آج صبح کسی نے میسج دیا کہ اپنی خالہ کا یونیفارم میں تصویر بھیجیں. تو میں دیکھوں گی, اگر میں ان کے گھر گئی کبھی اور کوئی ایسا موقع لگا تو میں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تصویر بھی بھیجوں گی, ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس یہ بات ہے. اور دوسرا یہ کہ اب میرے جانے کا جو ہے نا عمرہ پہ جانے کے دن قریب آ گئے ہیں, تو بس آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے لیے خود بھی دعا کریں. مجھے سب کہتے ہیں آپ دعا کرو, میں تو ایک ناچیز, میں کیا ہوں, دعا تو میں ضرور کروں گی. کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے, کس کی دعا لگ جائے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن دعا اپنے لیے خود کیجئے, اور میرے لیے بھی ضرور کریں کہ میں خیر سے جاؤں, پیچھے بھی سب خیریت رہے, اور وہاں پر بھی میں سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ سب کے لیے دعائیں کروں گی. آپ سب کے لیے بہت بہت سی دعائیں میں یہاں بھی کرتی ہوں. آج بھی صبح اٹھ کے میں نے بہت دعائیں کی سب کے لیے, جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں, جتنے بھی ہمارے پاکستانی یا جہاں جہاں بھی جو لوگ ہیں, سب کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر کرے, ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر کرے. یہ جو ملک ہے نا, اس میں جو یہ سیاستدان ہے, اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے. بس سب سے بڑی جو ہے نا آج کل تو یہ پریشانی ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں کتنا کو کھا لینا ہوتا ہے اور کتنا کو پی لینا ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے لوگوں کے پیٹ ہی نہیں بھرتے, ہے نا. اور اسی طرح چل رہا ہے سارا کچھ. تو لیزا علی کہہ رہی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام لیزا علی, آپ کیسی ہیں اور آپ کیا کر رہی ہیں, اور کیا کھایا اور کیا پیا اور کیا پک رہا ہے. میرے ہاں کیا پک رہا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. میرے ہاں کیا پک رہا ہے, میرے ہاں جی پک رہا ہے آج آلو گوشت. آلو گوشت مزیدار سا, اسپائسی سا. ابھی پکانا ہے, کچھ نہ کچھ پک گیا اور کچھ نہ کچھ پک رہا ہے. اور جناب آپ کو ایک اور بات مزے کی بتاؤں ہے, میں نے نا وہ بناتی تھی جوار کی روٹی, مکئی کا آٹا آیا ہوا تھا گاؤں سے, تو میں وہ بناتی تھی روٹی. تو کل ایسے ہوا, میں نے سوچا کہ میں نا بیچ میں دونوں آٹے مکس کر کے بناتی ہوں روٹی, وہ ذرا پکانی مشکل ہے, ٹوٹ جاتی ہے. تو کل میں نے تجربہ کیا اور وہ تجربہ کامیاب ہو گیا, بڑا اچھا لگا مجھے. مہوش امجد السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں. تو آپ لوگوں نے بنائی ہے مکئی کی روٹی, اگر ٹوٹتی ہے تو اس کے اندر دوسرا گندم کا آٹا تھوڑا سا ڈال لیں, فرسٹ کلاس ہو جائے گی, آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ اتنی اچھی بنی کہ مجھے تو اب نا وہ جسے کہتے ہیں نا اس کا نشہ ہو گیا. تو میں نے دوپہر بھی کھائی اور رات کو بھی وہی روٹی کھائی. تو اللہ کا شکر ہے, بس وہ گھر کی روٹی تھی اور گھر کا چونکہ آٹا تھا, تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کتنی اچھی ہوتی ہے.
اور دوسری یہ کہ کل چچا سے بات ہوئی میری مردان میں، تو کہتے ہیں کیا چاہیے، تو میں نے کہا کہ مجھے نا جوار کی روٹی کے لیے آٹا بھی چاہیے لیکن وہ بھی پڑا ہوا ہے، خیر ہے، چھلیاں چاہیے۔ تو چھلیاں جو ہے نا وہ میری مردان سے آتی ہیں، اور وہاں سے دانے آتے ہیں، وہاں کے خاص دانے ہوتے ہیں جو آپ مردان والے، نوشہرہ والے، وہ جو بھٹی کے دانے ہوتے ہیں نا، وہاں کی جو ہے نا یہ جوار، ہم اسے کہتے ہیں جوار اوڑو اڈیر مزیداری اگر بل پشانی بل شانی دا دلتا چیدی کنا لاہور کے پنجاب کے دا اوڑ چیدی کنا دا زیڑ زیڑی، اور زمون چیدی کنا مردان کے اگر سپن سپنی اگر ڈیر مزیداری مزیدار ہوتا ہے۔ وہاں کا آٹا سفید ہوتا ہے، یہاں پنجاب کا پیلا پیلا آٹا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہماری جو ہے نا پھپھو اور دادی بناتی ہوتی تھی تنور کے اوپر روٹی، اور وہ گرتی بھی نہیں تھی۔ جوار کی روٹی، گندم کی تو بناتی ہی بناتی تھی، اور اتنی بڑی بڑی بناتی تھی، ہم تو اتنی سی بناتے بنا کے نا پھر وہ رکھ دیتی تھی چنگیر میں، اور پھر وہ آتے جاتے ہم گرم گرم کھاتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا۔ ہاں جی، تو یہ بات ہے کہ بڑا مزہ آتا ہے، ایسی چیزیں انجوائے کیجئے اور اپنے گھر میں بنائیں۔ تو میں تو اپنی بچیوں کو بھی کہتی ہوں گھر میں بنائیں، ویسے وہ گھر میں ہی بناتی ہیں، باہر کا تو نہیں اتنا کھاتی، لیکن جب باہر جاتے ہیں تو پھر باہر کا بھی کبھی نہ کبھی کھا لیتے ہیں۔ جی عروہ طاہر، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آپ کیا کر رہی ہیں اس وقت؟ یہ بتائیے، کھانے کی تیاری ہوگی ہے نا اس وقت؟ تو کھانا پکانا اور کھانا کھانا وہی چل رہا ہوتا ہے۔ ابھی کیا ٹائم ہے؟ تو ٹائم مجھے پتا چل رہا ہے، جی ہاں 11:26 ہے تو یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے ہم نے لو لگانی ہے۔ میں نا یہ کل کہیں میں نے پڑھا تو میں نے یہ لکھ لیا کہ تہجد کی اذان اللہ دیتا ہے، اللہ بلاتا ہے جس کو صبح اٹھاتا ہے نا، تو وہ اللہ بلاتا ہے۔ باقی اذانیں تو مولوی دیتے ہیں نا، تو کتنا وہ سکون والا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی تہجد پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہوگا نا، ایسا سکون ہوتا ہے، اور ایسے جیسے نا اللہ تعالیٰ سے آپ سرگوشی کر سکتے ہو، اللہ ڈائریکٹ سن رہا ہے۔ سنتا تو ہر وقت یہ ہے نا، لیکن لگتا ہے ایسی ہے کہ جیسے نا اللہ اس وقت آپ کو سن رہا ہے ڈائریکٹ۔ تو یہ جو ہے نا ڈائریکٹ کنیکشنز یہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ مجھے بھی بھیج دی سفید مکئی، اچھا جی بالکل۔ آپ کو ملی ہے سفید؟ اچھا، مردان میں ملتی ہے نا؟ ہاں، مردان میں، ہمارے صوبہ سرحد میں خیبر پختونخوا میں جو ہے نا، وہاں کا آٹا بہت اچھا ہوتا ہے، چھلیاں وہاں کی۔ ہم لوگ جب تھے نا نوشہرہ میں، ابھی بھی کبھی جاتے ہیں تو مردان میں ایسے ڈھیروں کے ڈھیر چھلیاں پڑی ہوتی ہیں، اور کھلی کھلی ہم لے کے نا اپنی ڈگی بھروا لیتے ہیں، پھر ابال بھی لیتے ہیں، ویسے بھی کھاتے ہیں گھر میں جو ہے نا، ابال کے اگر آپ رکھ لینا فریج میں۔ میں تو ایک فرینڈ کے گھر گئی تو اس نے فریزر میں رکھی ہوئی تھی چھلی، کہتی ہے میں اس کو نکالتی ہوں، میں مائکرو ویو کرتی ہوں اور بس کھا لیتی ہوں ابال کے۔ تو یہ ابال کے رکھنا جو ہے نا، یہ بہت ہی شاندار چیز ہے، تو رکھیں اور انجوائے کریں۔ ابلی ہوئی چھلیاں میں تو ویسے ہی ابال کے نا پھر رکھ لیتی ہوں فریج میں، اور اوپر نیمبو لگایا اور اوپر چاٹ مسالہ لگایا، اور او ہو نرم نرم۔ تو میں گلاتی تھی، کافی ٹائم لگتا تھا، لیکن ابھی میں نے لیٹسٹ کہیں پڑھا کہ اس میں تھوڑا سا اگر آپ وہ ڈال دیں نا سوڈا، تو اس سے نا چھلیاں اچھی جلدی گل جاتی ہیں اور زیادہ اچھی گلتی ہیں۔ تو دیکھیں آئیڈیاز ملتے رہتے ہیں انسان کو زندگی میں سے کہیں نہ کہیں سے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں نا، تو بس یہ آئیڈیاز جہاں سے بھی ملے نا ان کو پکڑ لینا چاہیے۔ اور بس یہ بات ہے کہ قرآن پڑھیں اور نماز پڑھیں اپنی دن میں، اس کو نہیں چھوڑنا، جو مرضی کرتے رہے ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور نماز بھی جو ہے نا ہم نے ایسی پڑھنی ہے جو کہ دل سے پڑھنی ہے، تو ٹھیک ہے نا، یہ ٹھونگے نہیں مارنی اور درمیان میں سکون سے نماز پڑھیں، سکون سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور جو قبول نہیں کرتا تو وہ کہیں رکھ لیتا ہے اسٹور کر کے اس کی جگہ ہمیں کچھ اور مل جاتا ہے نا۔ تو یہ بھی بات ہے، صحیح بات ہے نا، یہ تو ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے۔ تو بس یہ باتیں کرنی تھی آپ سے جو کہ میں نے کر لی، اور بس اب میں چلتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ زندگی دے، آپ سب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے اور دعائیں کرتے رہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے، خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے۔ مکئی کا آٹا بھیجیں، چھلیاں بھیجیں گڑ بھیجیں، ہاں جی گڑ بھی ہے، میرا گاؤں سے گڑ بھی آنے والا ہے، جی 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 بالکل بالکل۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کھاتے پیتے رہیے اچھا، میں وش اجمل
امجد کہہ رہی ہیں کہ میری مدر ان لا بھی بوائل کر کے بناتی تھی اور بہت مزے کی ہوتی ہیں. جی 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 بہت مزے کی ہوتی ہیں. تو جو جو سیزن میں چیز ہوتی ہے نا اس کو انجوائے کر لینا چاہیے, غیر سیزن کی چیز نہ لیں. ایک تو وہ مہنگی ہوتی ہے, دوسرا اس کا پتہ کچھ اتنا اچھا نہیں ہوتا. میں تو سیزن کی چیز لوں نا تو بس پھر اس کو خوب انجوائے کرتے ہیں. جیسے آج کل مالٹے ہیں, ہے نا, مالٹے ہیں, کینو ہیں. ان کو انجوائے کریں, چلیے انجوائے کریں. اور یہ جو جہاز ہے نا یہ آ رہے ہیں لیکن یہ اب سیزن میں رہے نہیں ہیں, ہے نا. یہ بڑے کامیاب ہو گئے ہیں اس لیے کہ بھئی مہنگائی بہت ہو گئی ہے جی. تو اب جہاز میں جانا جو ہے نا وہ کافی مشکل ہو گیا ہے. اب تو ویسے ہی عام کرایے اتنے مشکل ہو گئے ہیں, پیٹرول ہی اتنا مشکل ہو گیا ہے ڈلوانا. تو سائیکلیں خرید لیں, سائیکلوں پہ جائیں. میں تو یہی کہتی ہوں کہ سائیکلیں جو ہے نا بیسٹ ہیں. اور میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ میں تو یونیورسٹی بھی سائیکل پہ جاتی تھی, تو آج کل کیوں نہیں جا سکتے. ہاں یونیورسٹیاں وغیرہ جو دور ہیں تو وہ پھر دور ہیں, لیکن اگر آپ قریب ہیں تو ایک سائیکل رکھ لیں, بڑا مزہ آتا ہے. ایکسرسائز کی ایکسرسائز ہے اور جناب بچت کی بچت ہے نا. تو یہ جہاز تو بس اب امیروں کے جو ہے نا چونچلے ہیں, مجبوراً پھر عمرے پہ یا ایسی جگہوں پہ تو جانا پڑتا ہے. لیکن بہت مہنگا ہو گیا, عمرہ بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے, حج بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے. تو بس اپنے جہاں پر رہے ہیں وہاں پر حج کریں. آپ کے ماں باپ آپ کے ارد گرد ہیں تو آپ کو تو حج پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. گھر سے ہی حج کر لیں, گھر سے ہی ان کو پیار دے دیں, ان کا خیال رکھ لیں, سب سے بڑی بات ہے. تو ایک اور میں نے بڑی اچھی بات پڑھی, میں تو جا ہی رہی تھی لیکن اب ایک دم سے یاد آ گیا کہ جو ہے نا یہ ایک کسی نے مجھے صبح صبح ہی بھیجی, یہ دونوں باتیں تو میں آپ سے شیئر کروں. کہ ایک آدمی تھا تو بڑا ہی امیر تھا, بہت امیر تھا. تو اس نے کہا کہ مقدمہ کر دیا. اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے نا مجھے پیسے نہیں دیتا, تو اسے کہو کہ مجھے پیسے دیا کرے. تو وہ بیٹا کہنے لگا, مقدمے میں جب جج کے سامنے پیش ہوئے تو بیٹے نے کہا کہ یہ تو اتنا امیر ہے, یہ مجھے کیوں کہتے ہیں کہ مجھے پیسے دیا کریں. تو بہرحال جج نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, بالکل باپ کا حق ہے اور باپ کو پیسے دیں. اب بے شک باپ امیر ہے, باپ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن اب باپ کہہ رہے ہیں تو باپ کو دیں, پیسے ضرور دیں. تو خیر وہ باپ مقدمہ جیت گیا اور باپ نے تھوڑے سے کوئی پیسے رکھے کہ یہ جو ہے نا اب مجھے ہر مہینے آ کے یہ دیا کرو. تو باہر جب آئے مقدمہ جیت کے, تو جج نے پوچھا اس بندے سے کہ تم تو اتنے امیر ہو, تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم جو ہو تو اس بچے سے پیسے مانگ رہے ہو, تم کہہ رہے ہو کہ مجھے ہر مہینے آ کے پیسے دے. تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ان کو تو ضرورت نہیں ہے. تو وہ باپ کہنے لگا کہ اصل میں یہ مجھ سے آ کے ملتا نہیں ہے, تو جب مجھے پیسے دینے ہر مہینے آئے گا نا تو میرے سے ملاقات تو کر لے گا نا. کتنی بڑی بات ہے. تو میں نے اس کو ریلیٹ کیا اپنے بھائی کے ساتھ. میرا جو بڑا بھائی ہے وہ بھی کم آتا ہے, تو کچھ مہینے پہلے ابو نے اسے کچھ پیسے کہے کہ یہ مجھے آ کے دے دیا کرو. تو اب وہ ہر مہینے آتا ہے اور وہ پیسے دینے آتا ہے, دیتا ہے, پھر کچھ دیر بیٹھتا ہے, بس جتنی دیر وہ بیٹھ سکے. تو بس یہی کرتا ہے, خوش رہے جہاں بھی رہے. تو مجھے اب سمجھ آئی جب میں نے آج صبح یہ پڑھا. میں بھی یہی سوچتی تھی, ابو نے سارے جو ہے نا اپنے چیزیں دے دی ہیں سب بھائیوں کو, اور ہمیں بہنوں کو بانٹ دیا ہے سارا کچھ. اور یہ نہیں ہے کہ ابو کو بھی کوئی ضرورت ہے, لیکن اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ اسی لیے ابو نے ان کو کہا ہوا تھا کہ وہ آئے اور آ کے جو ہے تو پھر دیتا رہے, ہے نا, اور ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو دیکھیں ماں باپ کے طریقے کیسے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی بڑوں کو سمجھ نہیں آتے, جتنے مرضی بڑے ہو جائے. تو ماں باپ جو ہے نا جب بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنا بڑوں کی, اپنے بچوں کی, بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں جو بھی ہو, ہے نا. تو ملتے رہیں ان سے, ان کے پاس ضرور جائیں, ان کے پاس ضرور بیٹھیں, فون کریں. یہ میں ہر دفعہ کہتی ہوں, آپ کہتی ہوں گی یہی باتیں کرتی رہتی ہے. ایکچولی میرے ارد گرد جو ہر وقت یہی کچھ ہوتا ہے. تو میرا محور ہی بچے اور فیملی ساری ہے, تو پھر انہی کا ذکر میں کرتی ہوں اور انہی کی بات کرتی ہوں اور انہی سے ریلیٹ کرتی ہوں آپ لوگوں کو. اور صبح صبح جب میں اٹھتی ہوں تو میں ابو کو جا کے سلام کرتی ہوں, اور میں انہیں کہتی ہوں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, اٹھ جائیں. تو اتنی دعائیں دیتے ہیں نا. رات کو جب میں جاتی ہوں سونے سے پہلے ان کے پاس, پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے, تو اتنی دعائیں دیتے ہیں. تو یہ دعائیں تو لگتی ہیں نا, ہے نا, یہ دعائیں لگ رہی ہیں نا. آپ لوگ اتنا پیار دے رہے ہیں, میں کدھر سے کہاں سے آ گئی, اٹھ گئی آپ سے باتیں کرتی ہوں. تو یہ آپ لوگ پیار مجھے جو دے رہے ہیں تو یہ کدھر سے آیا ہے نا. تو بس یہ سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے یہ دعائیں قبول کر رہا ہے. تو دعائیں قبول کرتے رہیں, اور ماں باپ رہیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ماں باپ جو ہے نا یہ بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں.
آپ کی دعائیں قبول کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو ماں باپ تو ویسے بھی دعائیں کرتے ہیں، آپ انہیں کہیں نہ کہیں۔ جیسے عبداللہ مجھے کہتا ہے، میرے بچے کہتے ہیں اس دن کوئی بات ہوئی تو میں نے کہا بیٹے یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں۔ ہم مائیں جو ہوتی ہیں نا اپنے لیے دعا کرتی نہیں ہیں، سچی بتاؤں میں آپ کو، اور ہر چیز بچوں کو دے دیتی ہیں، ہر چیز تیار ہوتی ہے بچوں کو دینے کے لیے۔ ابو کو کسی نے بہت اچھی جیکٹ لا کے دی تھی، روبی ہے میری امریکہ سے، پیاری روبی، بہت پیاری، ابو کی دوست ہے، ان کی بیٹی ہے، تو وہ بڑے پیار سے نا جیکٹ لے کے آئی، تو پورا سال وہ لٹکتی رہی، ابو نے نہیں پہنی۔ میں نے کہا ابو یہ پہن لینا، کہتے نہیں میرے پاس بڑے سویٹر ہیں، میں جو یہی پہنا دو پرانا۔ اس سال پھر میں نے انہیں کہا ابو آپ نے پہننی ہے کہ نہیں، تو کہتے ہیں نہیں پہننی۔ تو میں نے کہا اچھا یہ اب میں پہن لیا کروں گی، تو میں نے پہن لی۔ تو رات بھی مجھے کہتے ہیں بڑی اچھی جیکٹ پہنی ہوئی، کون سی؟ میں نے کہا ابو یہ وہی والی ہے جو آپ نہیں پہن رہے، تو میں بھی اتار دیتی ہوں، ابو بڑی اچھی گرم کوزی ہے، آپ پہن لیا کریں۔ کہتے نہیں میرے پاس بہت ہیں، لیکن اندر سے مجھے پتہ ہے کہ ابو چاہ رہے ہیں کہ یہ پہنیں، ابو چاہ رہے ہیں کہ سیمی پہنیں۔ میں تو رضائی میں گھسا رہتا ہوں، میں نے کیا کرنی ہے جیکٹ، میں وہ پرانے سویٹر ہی میرے لیے ٹھیک ہیں، جو بھی میرے پاس ہے وہ ٹھیک ہے میرے لیے۔ یہ ہوتے ہیں ماں باپ۔ امی نے ایک دفعہ میری ساس کو کہا، مجھے یہ بات کبھی نہیں بھولتی، ان کے گھر گئی ہوئی تھی ملنے، ساس بیٹھی ہوئی تھی، کہتی ہے مجھے دل کرتا ہے میں دنیا کی ہر چیز سیمی کو دے دوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے نا، اگر یہ کہے، میں کہاں کہتی تھی، وہ خود ہی دے دیتی تھی، اور کہتی تھی میں دو لیتی ہوں، ایک اپنے لیے لیتی ہوں تو ایک سیمی کے لیے لیتی ہوں۔ میں بڑی بیٹی تھی، میرے ساتھ نا اور طرح کہیں پیار تھا، اسی لیے تو میں زیادہ ذکر کرتی ہوں اپنی امی کا۔ بچے سب برابر ہوتے ہیں ضرور، لیکن کچھ کا دلوں کا رشتہ زیادہ سخت مضبوط ہوتا ہے، اور ان سے پیار بھی زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ بچے برابر ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ ایک کوئی زیادہ بچہ ہوتا ہے جو زیادہ آپ کو پوچھتا ہے، آپ کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کرتا ہے، آپ کے دکھ سکھ میں زیادہ شریک ہوتا ہے نا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پاپا کو سلامت رکھے، اور دیکھیں کیسی دعائیں ملتی ہیں نا۔ تو یہ جو بزرگ ہیں نا، ان کو سمیٹ لو، جب تک یہ ہیں ان کو سمیٹ کے رکھیں، اور ان سے پیار کریں، اور ان کو اب بار بار، اب دیکھیں ابو کی انشاءاللہ تعالیٰ کل برتھ ڈے ہے، اور اتنے ماشاءاللہ بزرگ ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہمیشہ سے رواج ہے کہ برتھ ڈے ضرور منانی ہے، سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ تو بہن تو جو ہے ایک وہ باہر گئی ہوئی ہے، تو ایک بھائی رات کہہ رہا تھا کہ جو آتا ہے زیادہ چھوٹا والا بھائی، اس نے کہا کہ میں کل آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رات اس کا فون آیا کہ ابو کے لیے میں کیسے کپڑے لوں۔ اب میں چونکہ سب بڑی ہوں تو پھر مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، اور دوسرا بھائی جو ہے یقیناً وہ فون کر لے گا، وہ اپنے جب بھی اس نے آنا ہوگا وہ بھی آ جائے گا جب ملے گا۔ تو یہ جو پیار محبت ہے نا، ابو پوچھتے ہیں میری برتھ ڈے آ رہی ہے، میری برتھ ڈے آ رہی ہے، تو کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ابو مجھے بالکل پتہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ برتھ ڈے آ رہی ہے آپ کی۔ تو پھر میں نے کل خالہ کو بھی کہا، میں نے کہا آپ بھی آ جانا، بہن کا ایک بیٹا یہاں پر ہے، اس کو بھی میں نے کہا کہ اگر ہو سکے تو آ جانا، تو مل بیٹھیں گے۔ برتھ ڈے کیا منانی ہے، بس ان کو تو مجھے پتہ ہے کہ کیا چاہیے، ان کو یہ چاہیے کہ جو ان کے پیارے ہیں وہ ان کے قریب آ کے بیٹھ جائیں، دو باتیں کر لیں پیار کی، ہے نا، اور بس اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ تو بزرگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور برتھ ڈے منانے کا مقصد بھی یہی ہے نا، کہ ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کو احساس دلائیں کہ ہاں جب آپ پیدا ہوئے تھے تو ہمارے لیے وہ دن بہت اہم تھا۔ آج کل تو وہ ایک زمانہ تھا کارڈز آ جاتے تھے تو چلو ہم وہ بھی سنبھال لیتے تھے، اب کیا ہوتا ہے، اب تو وہ چھوٹا سا میسیج آ جاتا ہے، ساتھ ایک کیک اور ایک ہارٹ بنا ہوا آ جاتا ہے، ہیپی برتھ ڈے، تو چلے ماں باپ اس پہ بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ ماں باپ کا کیا ہے، ماں باپ تو گزارا کر ہی لیتے ہیں، ہے نا۔ اور بس یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں تو وہ بڑے ہیں، وہ جیسے ہم، وہ کیا ہوتا ہے بادشاہ ہے تو ہم تو رعایا ہیں ان کی، تو بادشاہ کا تو خیال رکھنا چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہ بنائے رکھے، لیکن زندگی کو کوئی پتہ ہوتا نہیں ہے کہ کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے، تو جتنی ہے بس ہے نا۔ تو آج مجھے کچھ میسیجز نہیں آ رہے یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، تو چلیں جی، کافی باتیں ہوں گی، میرا خیال ہے اتنی باتیں آج کے لیے کافی ہیں۔ میں تو ایسے ہی آ گئی تھی، کافی ٹائم میں نے گزار دیا اس کی سیٹنگ میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی دوبارہ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور آپ جب اتنے پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، بہت بہت آسانیاں کرے، بس ایک دوسرے کو آسانیاں دینی ہے ہم نے، اور کیا کرنا ہے نا، اور ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، پیار بھری بات کرنی ہے، دیٹس اٹ، دیٹس اٹ۔ چلیں جی،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.